بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا اور خبر کی پہچان کے بارے میں ہم نے چند قاعدے پڑھے تھے، آج بھی ہم چند قاعدے پڑھیں گے۔ 13 نمبر قاعدہ یہ ہے، اگر عبارت کی شروع میں ایک اسم معرفہ، اس کے بعد جار مجرور اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال کے طور پر زید منہم طویل، اگر اس طرح عبارت آ جائے کہ ایک اسم معرفہ اور اس کے بعد جار مجرور اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال یہ ہے زید منہم طویل، تو پہلے معرفہ کو ذوالحال یا موصوف اور اس کے بعد جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے حال یا صفت بنائیں گے، پھر یہ ذوالحال یا موصوف اپنے حال یا صفت سے مل کر مبتدا اور بعد کلمہ یا کلمات خبر واقع ہوں گے، یعنی زید منہم، زید تو مبتدا، زید یا آپ ذوالحال بنائیں گے یا موصوف بنائیں گے، اور بعد منہم جار مجرور کسی کے ساتھ متعلق کر کے زید کے لیے حال بنائیں گے یا صفت بنائیں گے، تو یہ مبتدا ہوگا اور طویل اس کے لیے خبر ہوگا۔ چنانچہ مذکورہ مثال میں اولاً زید کو ذوالحال یا موصوف، منہم کو کسی کے متعلق کر کے حال یا صفت بنائیں گے، پھر ان دونوں کو ملا کر مبتدا اور طویل کو خبر قرار دیں گے، تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ 14 نمبر قاعدہ، اگر عبارت کی شروع میں ایک اسم نکرہ، اس کے بعد جار مجرور اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر ایک اسم نکرہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور ہو اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال کے طور پر رجل منہم ضرب زیدن، تو اب صرف موصوف صفت والی ترکیب ہوگی، چنانچہ نکرہ کو موصوف اور اس کے بعد جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنائیں گے، یعنی پہلے رجل کو موصوف بنائیں گے اور منہم کو کسی کے ساتھ متعلق کر کے رجل کے لیے صفت بنائیں گے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور بعد کلمہ یا کلمات خبر واقع ہو گئے، پھر بعد والے ضرب زید، یہ رجل منہم کے لیے یہ خبر ہوگا۔ مذکورہ مثال میں رجل کو موصوف اور منہم کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنائیں گے، پھر ان دونوں کو ملا کر مبتدا اور ضرب زید کو خبر قرار دیں گے، تو یہ 13 نمبر قاعدہ ہو گیا۔ 14 نمبر قاعدہ ہو گیا۔ اب ہم 15 نمبر قاعدہ پڑھیں گے۔ فنی کتب میں موجود اسباق کے عنوانات کی عموماً 2 ترکیبیں کی جاتی ہے، نمبر 1 انہی مبتدا بنائیں اور خبر محذوف مانیں، مثال کے طور پر کتاب الصیام، یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مبتدا اور ھذا اسم اشارہ جو کہ محذوف ہے اسے خبر بنایا جاتا ہے، یعنی کتاب الصیام، کتاب مضاف اور الصیام مضاف الیہ یہ مبتدا ہوگا اور اس کے لیے خبر محذوف بنائیں گے، جیسے ھذا، یہ ھذا اس کے لیے خبر بنایا جائے گا۔
دوسرا ترکیب جیسے کتاب الصیام ھذا، یہ پورا عبارت اس طرح ہو جائے گا۔ دوسرا انہیں خبر بنائیں گے اور مبتدا موصوف مانیں۔ کتاب الحج مثال کے طور پر کتاب الحج، یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو خبر اور ھذا اسم اشارہ موصوف کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے چنانچہ اصل عبارت اس طرح ہوگا ھذا کتاب الحج، یعنی مبتدا موصوف مانیں گے ھذا اور کتاب الحج یہ اس کے لیے خبر ہو جائے گا۔ 16 نمبر قاعدہ، اگر صفت اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ کے صیغے واحد مذکر سے پہلے حرف استفہام یا حرف نفی ہو اور یہ اپنے مابعد واقع اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، مثال کے طور پر اقائم زید، یا دوسرا مثال ما قائم زید، تو اسی صورت میں دو ترکیبی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اسم کو مبتدا مؤخر و صیغہ صفت کو خبر مقدم بنائیں گے، یا دوسرا ترکیب اس طرح ہوگا صیغہ صفت کو مبتدا اور اسم کو خبر قرار دیں گے۔ اس دوسری صورت میں صیغہ صفت کو مبتدا کی قسم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند قاعدے ہو گئے، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔